شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، عظمیٰ علی جعفری آپ کا پروگرام بندھن میں خوش آمدید کہتی ہے۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بزرگ میجر جاوید سید صاحب، اور ان کے ساتھ ہمارے مہمان یورپ سے جناب سجاد بخاری صاحب۔ اور سب سے پہلے تو دل کی گہرائیوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ ہم آپ سے معذرت کریں گے کہ کچھ وجوہات کی بنا پر ہمارا یہ پروگرام بند تھا اور آپ کو بہت سی تکلیف اٹھانی پڑی۔ اور کیوں تکلیف اٹھانی پڑی، کیا وجوہات تھیں، ظاہر ہے وہ ہم اب جانیں گے اپنے بزرگ میجر جاوید سید صاحب سے۔ السلام علیکم میجر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے میرے خیال میں ویورز کو ویلکم کہنے سے بہتر ہے میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں کہ کافی عرصہ بعد جو ہے وہ آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائی ہیں۔ ناظرین، اس کی وجہ یہ تھی، یعنی ان کے لیٹ یا اسکرین سے غائب رہنے کی، کہ اللہ پاک نے عظمیٰ بیٹی کو ایک نہایت ہی خوبصورت بچی سے نوازا ہے۔ اللہ نے انہیں ایک بیٹی عطا فرمائی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ اسکرین سے جو ہے وہ غائب تھی، یعنی لیو پہ تھی۔ بہرحال ابھی بھی یہ ہے تو لیو پہ، مگر ہمیں اتنی زیادہ کالز بندھن کے بارے میں موصول ہوتی تھیں اور اتنی زیادہ غم و غصے کا اظہار کیا جاتا تھا کہ بندھن کیوں بند ہے، بندھن کیوں بند ہے، بندھن کیوں بند ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ دو وجہ تھی۔ ایک تو یہ تھا کہ جب سیٹلائٹ چینج کیا جا رہا تھا تو اس وقت کچھ عرصہ کے لیے ہم آف دی ایئر ہو گئے تھے، پھر جب آن ایئر بھی ہوئے تھے تو چونکہ سارے سسٹم چینج ہو رہے تھے، اور اس وجہ سے کافی عرصہ جو ہے وہ ہم انٹرنیٹ کی فیسلٹی سے بھی محروم تھے۔ اور جب وہ چیزیں آن ہو گئیں تو پھر عظمیٰ کو جو ہے وہ لیو لینا پڑی، کیونکہ اللہ نے جیسے میں نے کہا کہ اسے ایک بڑی اچھی اور خوبصورت بیٹی سے نوازا ہے۔ اور میں اپنی طرف سے بھی اور ہدایت کی پوری ٹیم کی طرف سے بھی آپ کو اور آپ کے میاں کو اس کی مبارکباد دیتا ہوں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کے نصیب اچھے کرے اور اسے آپ کی آنکھوں کا نور بنائے۔ الہی آمین۔ بہت شکریہ میجر صاحب، اور ہمارے ساتھ جناب سجاد بخاری صاحب بھی موجود ہیں، اور نہ صرف یو کے کا بلکہ یورپ کا بھی میجر صاحب بتائیے کہ سجاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی ہاں، ان کو بٹھانے کی ایک خاص وجہ بھی ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ بخاری صاحب ابھی ایک ریپرزینٹیٹیو کی حیثیت سے نہیں بیٹھے ہیں کہ یہ اٹلی کے ریپرزینٹیٹیو تھے، ریپرزینٹیٹیو ابھی بھی ہیں، مگر ابھی یہ الحمدللہ ہدایت ٹی وی کے ایک ڈائریکٹر کی حیثیت سے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہدایت نے ان کی جو خدمات تھیں ان کو ریکگنائز کرتے ہوئے ان کو جو ہے وہ ہدایت کا ایک ڈائریکٹر جو ہے وہ بنایا ہے۔ یعنی آج کا پروگرام ہمارے لیے بھی بہت، میرے لیے بھی بہت اچھا ہے، اور ان کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ اور دوسری ان کو بٹھانے کی وجہ یہ بھی تھی کہ چونکہ یورپ میں بھی ہماری کمیونٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے اور ویل سیٹلڈ ہیں، اور ابھی بچے اس پوزیشن میں ہیں کہ ان کی شادیاں وغیرہ جو ہے وہ کی جائیں، تو ہم یہاں پہ یہ بتانے کے لیے انہیں بٹھایا ہے کہ آپ ہدایت کے ساتھ تو جو ہے وہ اپنا لنک رکھے ہی رکھیں گے، اور رجسٹریشن وغیرہ آپ ہدایت کی ویب سائٹ پہ ہی کیا کریں گے، مگر جو ٹیلی فونک انکوائری ہے یورپ کے ناظرین کی، آپ بے جھجک ہو کے ابھی جو ہے وہ سجاد بخاری سے بھی کر سکتے ہیں۔ پہلے پروگرام کے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ جی کون صاحب کہاں سے ہیں؟ بہت بہت مبارک ہو، اور خوشی ہے نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ بیٹی کی پیدائش پر آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ جزاک اللہ۔ اور آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں دوبارہ اسکرین پر دیکھ کر۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ تو میجر صاحب نے پہلے بھی اناؤنسمنٹ کیا تھا، آج بھی کر دیا ہے۔ جزاک اللہ۔ تو ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی بچی کو خداوند کریم نیک صالح بنائے اور
ہماری قوم کے لیے فخر بنائے. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. بہت شکریہ. تہہ دل سے آپ کی شکر گزار ہوں. نقوی صاحب بریڈ فورڈ سے ہمارے ساتھ شامل تھے. اور بالکل ناظرین، اور اس دفعہ میں یہ بھی بتاتی چلوں، بندھن کے لیے ظاہر یہ خوشیاں اپنی جگہ ہیں، اور بندھن کے لیے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ اب تک ظاہر ہے میری ڈیوٹیز بہت زیادہ تھیں میجر صاحب، تو ہمارے پاس کم اسٹاف تھا اور کام بہت زیادہ تھا. ابھی چونکہ ایڈمن کے لیے ماشاءاللہ 2 آلریڈی ہمارے پاس اسٹاف موجود ہے، اور بندھن کو اب میں فلی ٹائم دینے والی ہوں. یعنی اب جو پریویس آپ کی شکایتیں تھیں وہ شکایتیں اب نہیں ہوں گی کہ جناب ہمیں کال نہیں ریسیو ہو رہی ہے، ہماری ای میل نہیں دیکھی جا رہی ہے، ہمیں رسپانس نہیں دیا جا رہا ہے. اس دفعہ ہم نے یہ سوچا ہے کہ ایک الگ سے موبائل نمبر آپ کو دیا جائے گا جس کے ٹائمنگز ہوں گے کہ آپ دن 12 سے لے کے 6 بجے تک اس نمبر پہ کال کر سکیں گے، تو ہم آپ سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکیں گے. یعنی کہ اب جو بندھن کا پروسیس ہے وہ تھوڑا فاسٹ ہو جائے گا. یہ بھی ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھ کے کرنی پڑی کہ بندھن جو تھا وہ اتنا زیادہ پاپولر تھا اور سٹاف جو تھا وہ اس کے لیے تھا نہیں. تو ابھی یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم نے یعنی پہلے عظمیٰ جب مارننگ شو کرتی تھی، مارننگ شو ختم کر کے پھر ایڈمن کی ڈیوٹی دیتی تھی، اور ایڈمن کی ڈیوٹی میں اتنا ٹائم نہیں بچتا تھا کہ یہ بندھن کو فل ٹائم جو ہے وہ دے سکتی. تو اس کے لیے ابھی ایڈمن میں ہم نے جو ہے 2 بچیاں اور رکھی ہیں، اور ابھی جو ہے عظمیٰ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ یہ فل ٹائم جو ہے وہ 12 سے لے کر 6 بجے تک ڈیلی، یعنی 6 گھنٹے روز صرف اور صرف بندھن کے افیئرز جو ہیں ان کو لک آفٹر کریں گے. بالکل. اور سجاد صاحب میں اب آپ کی طرف آتی ہوں. آپ کچھ بتائیے، یورپ میں کس طرح کا اس وقت چل رہا ہے رشتوں کا مسئلہ، اور کیا اس وقت وہاں نیو جنریشن کے ذہن میں چل رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں ہدایت کا کہ آج اتفاقاً جو ہے وہ بیوی کے جشن کے سلسلے میں جو پروگرام ہو رہا ہے اس سلسلے میں یہاں مجھے بلایا گیا، اور خوش قسمتی میں سمجھتا ہوں کہ مجھے آنے کا موقع ملا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا شکریہ کہ علماء صاحب کا شکریہ کہ بندھن جیسے پروگرام میں مجھے پہلی دفعہ جو ہے وہ شرکت کا بھی موقع مل رہا ہے. تو جہاں تک آپ کے سوال کا جواب ہے کہ یہ تو جہاں یو کے میں، یورپ بھر میں ایک ہی جیسا مسئلہ ہے، یہاں کچھ اس لیے تھوڑا زیادہ ہوگا کہ لوگ غالباً تیسری 3rd یا 4th جنریشن یہاں پہ ہے. اسی طرح یورپ میں بھی بعض ملک ہیں، بیلجیم ہو گیا، جیسے جرمنی ہو گیا، وہاں بھی 3rd جنریشن جو ہے وہ اس وقت پروان چڑھ رہی ہے. اور جہاں پہ میں ہوں اس وقت اٹلی میں، وہاں بھی 2nd جنریشن جو ہے وہ اس وقت شادیوں کے جو ہے وہ لائق اور ہو رہی ہے. تو یہ ایک ہماری ایشین کمیونٹی کا ایک بنیادی مسئلہ ہے. اور پہلے تو یہ تھا کہ چلو جی بیٹی یا بیٹا شادی کا موقع بنائے تو پاکستان چلے جائیں، لیکن اب جو مسائل ہیں اکنامکلی فیملیز بڑی ہو گئی ہیں، اب ہر بندہ جو ہے وہ واپس پاکستان نہیں جا سکتا. تو یہاں یو کے کی طرح پورے یورپ میں یہ ایک مسئلہ ہے. اور ہدایت کا ماشاءاللہ یہ بڑا احسن قدم ہے کہ کم از کم اپنے، ویسے تو یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن اپنے مومنین کی حد تک اس کو ریزالو کرنا، اور ہدایت کا یہ بڑا احسن قدم ہے کہ اس پروگرام کو جو ہے لانچ کیا گیا، اور لوگوں کی کافی مشکلات جو ہیں اس سے حل ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ مزید بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا. بالکل. اب اس لیے مزید زیادہ بہتر ہوگا کہ ہم ویب سائٹ پہ بھی اور زیادہ کام کریں گے، کیونکہ ویب سائٹ پہ کچھ پرابلمز آ رہی تھیں، وہ بھی انشاءاللہ اس دفعہ صحیح ہو جائیں گی. اور جو ٹائم کی پرابلم ہے کہ فون ایڈمن میں یا فون کرتے تھے جی بندھن والی کہاں ہیں، وہ تو ہے ہی نہیں، تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں کہیں جو ہے وہ بندھن چھوڑ کے بھاگ گئی ہوں، جبکہ ایسا نہیں ہے. اب آپ کے پاس سیل نمبر ہوگا، آپ فون بھی کر سکیں گے، آپ SMS بھی کر سکیں گے، اور اسی وقت جو بھی آپ کی پرابلم ہوگی ہم وہ سالو کریں گے. اور میرے صاحب ظاہر ہے نئی انٹریز بہت ساری، 2 مہینے سے یہ پروگرام بند تھا، 2 مہینے سے بہت ساری نئی رجسٹریشنز آئی ہیں. تو اب تک جس نے بھی رجسٹریشن کرائی ہیں ہم انشاءاللہ آپ کو نمبر جو ہے وہ الاٹ کر دیں گے جلد سے جلد. تو منڈے سے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ ابھی بریک پہ جائیں گے ہم جب 6:30 پر. تو اس کے بعد آپ اسکرین پر نمبر دیکھیں گے، وہ نمبر جو ہے وہ بندھن کے لیے ہوگا، اور اس پر آپ جو ہے کانٹیکٹ کر سکیں گے دن میں 12 سے 6 بجے تک. جی ہاں، میں یہ ایک بات میں سن رہا تھا، اور میں بھی یہی کہتا تھا کہ ہمیں یہ مسئلہ ہے شادیوں کا. جی میں کچھ دنوں سے یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ شادیوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے باعث رحمت ہے کہ دوسری سوسائٹیوں کی طرح ہمارے بچے جو ہیں
وہ خود رشتے نہیں ڈھونڈ رہے ہیں. جی بالکل. یعنی یہ ہم پہ رحم ہے، کرم ہے اوپر والے کا، اور یہ ہمارے بچوں کی برخورداری ہے. وہ فیملیز جو اپنے بچوں کے لیے رشتے ڈھونڈتے ہیں، خود ماں باپ میری نگاہ میں ان کی اولاد قابل سلام ہے کہ بجائے خود یورپ میں رہتے ہیں، ہم یورپین مسائل ہیں شاہ صاحب، اور یعنی بجائے اس کے کہ ہمارے بچے خود رشتے ڈھونڈتے اور یورپ کی باقی کمیونٹیز کی طرح ماں باپ پریشان رہتے، قابل ستائش ہیں وہ بچے. اور میں سلام پیش کروں گا ان ماں باپ کو کہ جن کی اولاد ان کے کنٹرول میں ہے، اور وہ خوش قسمت سمجھتا ہوں میں ان ماں باپ کو جو اپنے بچوں کے لیے خود رشتے ڈھونڈ رہے ہیں، یعنی ان کے بچوں نے ان پہ چھوڑا ہوا ہے. اور دیکھیں میں سب سے بڑی بات یہاں ہدایت ٹی وی کی آپ کو بتاتی چلوں کہ میں شکر گزار ہوں ہدایت ٹی وی کی سب بہت زیادہ تہہ دل سے کہ 2 مہینے اگر میں نہیں تھی پرسنل اپنے ریزن کی وجہ سے، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کی انفارمیشن کو کسی اور کو دے دیا گیا ہو. جیسا کہ جیسا آپ نے فرسٹ ڈے سے کہا تھا کہ بہت زیادہ کانفیڈینشیل ہے آپ کی انفارمیشن، تو وہ آج تک آپ کی انفارمیشن کانفیڈینشیل ہیں. جی ہاں بالکل. یعنی آپ یقین جانیے کہ آج جب عظمیٰ آئی کام پہ تو اس نے بندھن کی فائل یعنی کمپیوٹر پہ وہ پیج کھولنا تھا تو یہ مجھ سے پوچھتی ہے کہ اس کا کوڈ ورڈ کیا ہے. یہ خود بھی بھول گئی تھی کہ میجر کے پاس بھی اس کا کوڈ ورڈ نہیں ہے. تو میں نے معذرت کی کہ میرے پاس تو اس کا کوڈ ورڈ ہے ہی نہیں. تو پھر اس نے اپنی ڈائری کھول کے اس میں سے چیک کیا. یعنی آپ کی بچیوں کی، یعنی وہ ہماری بچیاں ہیں، ان کے قوائف جو ہیں یا ان کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ اتنی سیف ہیں کہ ایون اس فائل کو کھولنے کے لیے میرے پاس بھی جو ہے وہ ایکسیس نہیں ہے. بالکل. اور اس کے بعد آپ کی طرف آؤں گی میں کہ آپ مجھے بتائیے کہ جیسے کہ یہاں پر تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ لائک ایج بہت زیادہ ہو جاتی ہے لڑکیوں کی، اور مطلب پڑھائی کے بعد وہ پروفیشنلی جاب کرنے لگ جاتی ہیں، ایج جو ہے وہ کراس ہوتی جا رہی ہے زیادہ تر، جو میرے صاحب ہم نے اپنی آئی ڈیز میں دیکھا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے زیادہ تر رشتے ہمیں تھوڑی سی ڈیفیکلٹیز ہو رہی ہیں. تو یورپ میں آپ بتائیں کہ وہاں کیا مسئلہ چل رہا ہے اس وقت؟ پہلے تو میں سیکریسی کے حوالے سے جو بات ابھی آپ کر رہے تھے میرے صاحب قبلہ، چونکہ ہدایت بنیادی طور پہ ایک فیملی چینل ہے جی اور یہ یعنی ایک قومی چینل ہے، اور اس میں فیملیز کا، بیٹیوں کا اور بیٹوں کی ڈیٹیل جو ہے سیکرٹ ہونا ایک نیچرلی سی بات ہے کہ یہ ایک ہے ہی فیملی کی طرح. یعنی ہر گھر کا ایک حصہ ہے، اور گھر کا بڑا کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ گھر کے سیکرٹس جو ہیں وہ خدا نخواستہ باہر کہیں آؤٹ کیے جائیں. تو سیکنڈلی تھوڑا میں بھول گیا ہوں کہ آپ کا سوال میں یہ پوچھ رہی تھی، یہاں پہ تو ایج کا پرابلم ہوتا ہے کہ بھائی ایجوکیشن کر لیں پھر جاب کر لیں، تو ایج جو ہے وہ کراس ہوتی جا رہی ہے، لڑکیوں کی زیادہ ہوتی جا رہی ہیں. ہمارے پاس جو ہے وہ 35 سے ابو لڑکیوں کے رشتے بہت زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو لوور دین 30. ایکچولی اس میں 2-3 ایفیکٹ شاید آ جاتے ہیں. ایک تو ایجوکیشن کا مکمل کرنا، اور دوسری جو ہوتی ہے نا وہ ہماری ایکسپیکٹیشن جو ہوتی ہے، ایکسپیکٹ جو ہم کرتے ہیں کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ مجھے جو رشتہ ملے اس کا لیول یہ ہونا چاہیے. یہ تلاش کرتے کرتے جو ہے غالباً اگر 100% نہیں تو کم از کم 50% یہ بھی ایک ایفیکٹ ہے کہ اپنی خواہش اور چوائس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو ہے نا وہ ہم کافی لیٹ ہو جاتے ہیں. اور ایجوکیشن تو ہے ہی اس میں، اور یہ یو کے کی طرح یورپ میں بھی بلکہ پاکستان میں بھی پہلے بھی ایسے ہی چلتا رہا ہے اور اب بھی چل رہا ہے. کوشش تو والدین کی، ہر والدین یہ چاہتے ہیں کہ اپنی ذمہ داری سے جتنی جلدی ہو سکے وہ جو ہے وہ ذمہ داری کو ادا کر سکیں. لیکن ہوتا یہی ہے کہ کسی کو میں پسند نہیں اور کوئی مجھے پسند نہیں ہے. اسی تگ و دو میں، اسی تلاش میں جو ہے وہ بیٹیوں کی ایج جو ہے وہ خدا نخواستہ زیادہ ہو جاتی ہے. اور بیٹوں کا تو پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ چلو کچھ نہ کچھ چل جاتا ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر بیٹی کی ایج گھر میں بیٹھے بیٹھے زیادہ ہو جائے تو یہ والدین کے لیے اور بھی زیادہ پریشانی کی باعث بنتی ہے. جی مرزا، میرے خیال میں جو بیسک ریزن ہے وہ یہ ہے کہ یہاں اسپیشلی میں نے نوٹ کیا ہے کہ ہر گھر کی بچی
एजुकेशनली क्वालिफाइड है। आपने उसके साथ ये भी नोट किया होगा कि जितनी ज़्यादा एज की बच्चियां हैं वो हाईली क्वालिफाइड भी हैं। बच्चियां चूँकि तालीम की तरफ ध्यान रखती हैं और वो माँ बाप भी चाहते हैं कि वो जो है वो अपने प्रोफेशन में कामयाब हो, इसलिए वो शादी नंबर 2 प्रायोरिटी हो जाती है। पहले क्वालिफिकेशन आती है, फिर क्वालिफिकेशन के बाद सर्च ऑफ जॉब है, फिर उसमें भी थोड़ी सक्सेस होनी चाहिए। और लड़कों का मैं आज सबका तो नहीं कहता, मगर बच्चे हमारे इतने एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं देते। जो सेकंड मसला फिर आ जाता है शादी के लिए और डिले होता जाता है, जैसे सज्जाद ने कहा कि अभी बच्ची प्रोफेशनली एक क्वालिफाइड डॉक्टर है और आप नहीं चाहते हो कि उसकी शादी जो है वो एक टैक्सी ड्राइवर से हो। नेचुरली आप कोशिश करते हैं कि मैचिंग रिश्ता हो, और वो मैचिंग रिश्ता ढूंढते 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 ये प्रॉब्लम फेस होता है। दूसरी जो मैंने नोट की है और आपने भी नोट की है कि घर में 3 बेटे हैं, तीनों की बेटों की शादी हम पाकिस्तान करेंगे। ये बातें हुई हैं ना आपके साथ भी, मेरे साथ भी, कि बेटे के लिए रिश्ता हम पाकिस्तान से लाएंगे, बेटी की यहाँ होनी चाहिए। यानी ये मैं आई फेल टू अंडरस्टैंड कि हर घर में तकरीबन ये चल रहा है कि बेटे के लिए पाकिस्तान से लाएंगे और बेटी की यहाँ करा दें। ये तकरीबन फिर हर घर में ये बात चली गई है कि बेटे का रिश्ता वो पाकिस्तान में है या इंडिया में करना चाहते हैं और बेटी का चाहते हैं यहाँ। बाबा जो आप सोच रहे हो वही दूसरे सोच रहे हैं। तो उसमें ये होता है कि बेटे तो शादियाँ हो जाती हैं, बेटियां जो हैं बेचारी, उनके लिए चूंकि हमने ये शर्त रखी हुई है, हमारे पास इतने ज़बरदस्त पाकिस्तान के रिश्ते हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं, 8-8 साल 9-9 साल 5-5 साल से यहाँ पे हैं, प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं। मगर ये शादी के लिए जब बात होती है तो हर एक यही चाहता है कि नहीं जी ब्रिटिश हो या हम नॉन ब्रिटिश को, यानी नॉन ब्रिटिश जो हैं उनको हम खुद इंडिया पाकिस्तान में उनकी लड़कों की शादी कर रहे हैं। अगर कोई कॉल हुई तो आप बेशक बहरहाल ये जो है ये प्रॉब्लम नंबर 2 है कि बेटे की हमने पाकिस्तान करनी है, बेटी की यहाँ करनी है। अब बेटी की यहाँ करनी है ठीक है, मगर उसके लिए ये है कि दूसरी कंडीशन ये है कि जी उसका जो मियाँ हो वो ब्रिटिश हो जी। बाबा फिर आप तो सारे अपने बेटे पाकिस्तान इंडिया ले जाके शादी कर रहे हो जो ब्रिटिश थे, और जो इंडिया पाकिस्तान से लड़के यहाँ आए हुए हैं, क्वालिफाइड लड़के हैं, जॉब के सिलसिला में हैं, एजुकेशन के सिलसिला में हैं, उनसे आप शादी करने को तैयार नहीं हैं। तो ये चीज़ें हमें सोचनी पड़ेंगी। पहले अभी तो नहीं, पहले तो हमेशा यही था जब फर्स्ट जनरेशन थी कि बेटी हो या बेटा हो उनके रिश्ते पाकिस्तान में होते थे, क्योंकि मेरे साथ बुलाना जो है वो आसान होता था। अब इन्होंने क्योंकि एक अमाउंट फिक्स कर दिया कि जी इतना जो है लड़का कमाता, तो बाबा जैसे हम बुलाने की तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं जो यहाँ पे हैं जी लड़के यहाँ पे हैं, बहुत हैं, आपको बुलाने की जरूरत नहीं है, और प्रोफेशनल्स हैं, और प्रोफेशनल्स हैं, सिर्फ ये है कि उनके पास नेशनैलिटी नहीं है। मगर हम ये सोचते हैं कि शादी ये लड़के इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ की नेशनैलिटी मिल जाए। देखिए जो प्रोफेशनल्स हैं वो वैसे भी आफ्टर सर्टन जो पीरियड या टाइम है उनको मिल जाएगी, आप समझ रही हैं। बहरहाल इस चीज़ की तरफ भी हमें देखें, अगर आपको यहाँ का ब्रिटिश प्रोफेशनल या पढ़ा लिखा रिश्ता या अच्छा रिश्ता मिल रहा है फाइन, मगर अगर नहीं मिल रहा है तो इस चीज़ को ज़रूर कंसिडर करें कि वो लड़के जो इंडिया पाकिस्तान से यहाँ आए हुए हैं, यहाँ पे वो 8 साल 5 साल 7 साल से हैं और क्वालिफाइड भी हैं। यहाँ मैं जैसे माजरत के साथ आपको रोकूंगी क्योंकि टाइम हो जाता है ब्रेक का। जी नाज़रीन, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, आप कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।